أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی گاون اونٹنیاں چھٹی ہوئی پھریں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جب ایک ایک قسم کے لوگ یکجا کر دیے جائیں گے، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں وہ قتل کی گئی ہے، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب دوزخ دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر سانس لینے والے کو، ہر متنفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خدا کے حضور میں کیا لے کر آیا ہے. یہ سورہ تکویر ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے جو ترتیب چل رہی تھی کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کے اعتبار سے سیرت کی روشنی میں قرآن پیش کیا جا رہا تھا، تاکہ کس طرح سے دین کا کام شروع ہوا، کیسے چلا اور کس طرح سے امت کی تربیت کی گئی وہ سامنے آئے. اب روزانہ یہاں جو تفسیر پڑھ رہی آ رہی ہے، اب تو پھر لاک ڈاؤن کے بعد شروع سے پڑھی جا رہی سورہ بقرہ سے، لیکن جو اتوار کے دن تھوڑا سا وقت آپ حضرات دیں تو تھوڑا تفصیل کے ساتھ، تاکہ قرآن مجید کا ایک ذوق پیدا ہو. یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو یہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار ایسی صورتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کسی کو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا ہو تو ان صورتوں کو پڑھ لو. بہت مؤثر صورتیں ہیں، اور چونکہ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہے، خوف، روح، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ یہ تفسیر آپ کے سامنے اس وقت پڑھی جائے. یہ تفسیر فی ظلال القرآن ہے، 18 جلدوں میں، یہ 18ویں جلد ہے. یہ سید قطب کی ہے، جو اس دور میں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ایمان کی کیفیت پیدا کی، اور یہ پوری تفصیل جیل میں لکھی ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا. تو قرآن مجید کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو دل پر ایمان کی کیفیت طاری ہو، کبھی خوف کی کیفیت، کبھی اللہ کی عظمت کی کیفیت، کبھی کائنات کے مختلف مناظر پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب تاثیر قرآن مجید میں پیدا. ایسا لگتا ہے کہ منظر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوزخ کے منظر، جنت کے منظر. قرآن مجید بہت ہی زبردست ادبی حیثیت رکھتا ہے.
بڑے بڑے شعراء گم ہو گئے۔ تو کن آیتوں کو پڑھتے ہوئے کیا کیفیت طاری ہونی چاہیے، اس کے اندر ادبی اعتبار سے کیا زور ہے اور کیا تربیت ہے، وہ اس تفسیر میں سامنے آتی ہے۔ ایمانی کیفیت بناتی ہے تفسیر اور تربیت کے نقطے سے۔ تو اب اس کو پوائنٹس بنا کے بولنا تو ناممکن ہے، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھی قرآن مجید کی مختلف تفسیروں کو پڑھنے کا انداز سیکھیں اور پڑھیں۔ تو اس کو پڑھا جا رہا ہے تفسیر سورہ تکویر۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، ہر حصے میں عقیدے کی ایک عظیم حقیقت کو ثابت کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی حقیقت قیامت کی ہے، قیامت کو پیش کیا گیا اس سورہ میں، جو اپنے جلو میں سید قطب کی زبان بہت اعلیٰ، بہت شاندار، بہت مؤثر، ایک سمندر جیسے جوش مار رہا۔ ان کی زبان کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عربی میں ہی ویسی تاثیر ہے۔ آدمی ایسا جادو ایسا لگتا ہے ان کی، جب تفسیر پڑھے کھو جاتا ہے۔ اب ایک صاحب نے کوشش کی ہے، تو اب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ادبی کچھ نہ کچھ رنگ آئے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو الفاظ پہلی بار سمجھ میں نہ آئے، مگر میں اس کی تشریح کر دیا کروں گا، اردو کا بھی آپ کو ذوق ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے پہلی حقیقت جو اس سورہ میں پیش کی گئی ہے وہ قیامت کی حقیقت ہے، جو اپنے جلو میں ایک ہولناک اور ہمگیر کائناتی انقلاب لائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات میں ایک انقلاب، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ انقلاب سورج، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں، زمین، آسمان، مویشی، جنگلی جانوروں اور نوع انسانی سب کو گھیر لے گا، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ دوسری حقیقت وحی اور اس کے متعلقات ہیں۔ وحی کیا ہے؟ یعنی اس فرشتے کی صفات جو وحی کا لانے والا ہے، حامل وحی ہے، اس میں جو بیان ہے اس سورہ میں، اس نبی کے اوصاف جو فرشتے سے وحی کو اخذ کرتا ہے، فرشتہ کیسا ہے اور نبی کی صفتیں کیا ہے، اور ان لوگوں کا حال جو وحی کے مخاطب ہیں، اور خدا کی عظیم مشیت جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے وحی نازل کی ہے۔ سورت کا عام انداز ایسا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھ کے یہ ڈوب جاتے ہیں اس میں، وہ کیفیت میں جو ہے پورا بیان کرتے ہیں، کھو جاتے ہیں اس کیفیت میں۔ تو اس کو پڑھ کے قرآن مجید میں ڈوبنے کی مشق ہوتی ہے، کس طرح قرآن کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو ہے قرآن مجید سے شریعت کی تفصیلات معلوم کرنا، احکام معلوم کرنا، اس کے لیے سب سے بہترین تفسیر معارف القرآن ہے، احکام شریعت معلوم کرنے کے لیے۔ کیفیات سیکھنے کے لیے یہ بہت متاثر کن۔ سورت کا عام انداز ایسا ہے جیسے کوئی عظیم بلا بے لگام ہو گئی ہے، ایسا پیش کیا جائے۔ آپ دیکھیں سین، ابھی آیتیں پڑھے ہیں اس کو پیش کریں، ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بلا ہے جو بے قابو ہو کے چھپٹ پڑی ہے، اور اس نے ہر شے کو الٹ دیا ہے، ہر چیز کو بکھیر دیا ہے، ہر پرسکون ہستی کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ پہاڑ سکون سے صدیوں سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، آسمان صدیوں سے خاموش کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک ایسی آفت آئی جس نے ہر چیز کو اٹھا کے نیچے اوپر کر دیا، قیامت۔ ہر مطمئن و معمول شخص کو خوف زدہ کر دیا، جانور خوف زدہ، انسان خوف زدہ، ہر معروف و مانوس شے کو ختم کر دیا ہے، اور ہر موجود شے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ انسان کو بری طرح اور پوری طرح ہلا ڈالا ہے، اور اسے ان تمام ہستیوں سے کاٹ دیا ہے جن سے اسے سکون اور سہارا ملتا تھا۔ اونٹنی سے بڑی عربوں کو محبت تھی، سب بھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ حاملہ کو، بچے سے ماں کو بہت محبت ہوتی ہے، چومتے رہتی ہے، چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ ہر وہ چیز جس سے انسان مانوس تھا، تو قیامت آئے گی تو اپنے پورے سہارے سب پھینک کے بھاگ جائے گا۔ مختصر یہ کہ انسانیت ایک ہولناک، تباہ کن اور طول طویل مصیبت سے دوچار ہو گئی ہے، جس کے بعد نہ اس کا کوئی وزن باقی رہا ہے، نہ پہاڑوں کا وزن باقی، نہ آسمانوں کا وزن باقی، ہر چیز روئی کے گالے بن گئی، نہ سکون و قرار باقی رہا ہے۔
اور نہ خدائے واحد و قہار کی پناہ کے سوا کوئی جائے پناہ. کہیں سکون نہیں ہے، پوری کائنات تباہ ہو گئی، ہر بس پناہ ہے تو کہیں اللہ کی پناہ. ہاں صرف خدا کی ذات ایسی ہے جسے بقا و دوام ہے. سمجھتا ہے انسان کے پہاڑ ہمیشہ رہنے والے ہیں، سمندر ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دن پتہ چلے گا کہ بس بقا صرف اللہ کو ہے، سب ختم. اور جس سے سکون و اطمینان کی دولت مل سکتی ہے بس وہ اللہ کی ذات ہے. صورت انسانی قلب کو، انسانی دل کو ہر اس ہستی سے کاٹ دیتی ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتا اور جس کی طرف مصیبت میں لپکتا تھا. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آغوش میں آ جائے، اس کی پناہ حاصل کرے اور اس سے انس، طمانینت اور سکون و قرار کا طالب ہو. سورت میں حسین و جمیل مناظر کا ایک ذخیرہ ہے. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ہے. ان مناظر کا تعلق اس حسین کائنات سے بھی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے اور عالم آخرت سے بھی ہے. میں کائنات کے تمام احوال اور اوصاف جن سے ہم واقف ہیں یکسر بدل جائیں گے. اسی کا ساتھ صورت میں حسین و جمیل تعبیرات کا ذخیرہ بھی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک الفاظ. کسی کو عربی معلوم ہے تو بس مست ہو جائے. اور یہ سب چیزیں ایک چھوٹی سی صورت کے اندر اس طرح سے سمودی گئی ہیں کہ انسانی قلب ان سے شدت سے متاثر ہوتا ہے. تو آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں 14 آیتیں ہیں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اب غور کیجیے، کائنات میں کھو جائیے. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کے اس کے منظر کو سوچتے ہوئے اس میں ڈوب جانا چاہیے. پورا جو سین ہے، پھر اس میں جو سبق اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو سبق دے رہے ہیں اس کو اپنے دل پہ لینا چاہیے. تو قیامت کا منظر، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے یا بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی گاون اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور ابل پڑیں گے، جب ایک ایک قسم کے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے، یا روحیں بدنوں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی ہے، جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر متنفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خدا کے حضور کیا لے کر آیا. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو کے جتنے بھی مستند ترجمے ہیں اس میں ہے نیچے، اس وقت میں پڑھوں گا تو علمی ہو جائے گی. سب سے پہلے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا سب سے مستند وہ مل جائے گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جو کیا وہ مل جائے گا. حضرت شیخ الہند نے جو کیا وہ مل جائے گا. اور جو مشہور معروف مفسر نے ان کے سب کے ترجمے بھی ادھر مل جائیں گے، مگر میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے کہ تاثیر کم ہو جائے گی. تو یہ منظر کھینچ کے لکھ رہے ہیں. یہ ایک منظر ہے اس کامل اور ہماگیر کائناتی انقلاب کا جو تمام موجودات پہ چھا جائے گا. سور پھونکتے ہی کائنات کی ایک ایک چیز پہ جو انقلاب آ جائے گا، اس کا ایک منظر ہے جس کی لپیٹ میں اجرام سماوی، آسمان کے جتنے بھی سیارے ہیں، وہ ارضی زمین میں جتنے جسم ہیں، وحشی جنگلوں میں جو جانور ہے، اور مانوس مویشی جو رات دن گھروں میں رہتے ہیں وہ جانور، ان کی کیفیت کیا ہو جائے گی، انسانوں کی کیفیت کیا ہو جائے گی، اور تمام جو امور ہیں ان کے کیا حالات ہو جائیں گے، وہ سب اس منظر میں ہے. اس پہ آپ غور کریں گے جو بھی ترجمہ ہوا. اس انقلاب کے بعد ہر پوشیدہ شے عیاں ہو جائے گی. جو کچھ آج تک چھپا ہوا کائنات میں وہ سب کھل جائے گا. ہر نامعلوم چیز معلوم ہو جائے گی. اور جس شخص نے روز حساب اور فیصلے یوم الفصل کے لیے، فیصلے کے اس دن کے لیے جو بھی زاد راہ اور سر و سامان جمع کیا ہے، جو کچھ تیار کر کے لے گئے ہیں، اس کو ساتھ لے کے وہاں موجود ہوگا. سب کچھ بدل جائے گا، ہر راز کھل جائے گا، اور انسان اپنے اعمال کی کو
لے کے کھڑا ہوا ہوگا، پوٹلی اپنے اعمال کی کیا کیا کر کے آئے سب ساتھ ہوگا۔ اس وقت اس کے آس پاس کی ہر شے انقلاب کی زد میں آ کر یکسر منقلب ہو جائے، ہر چیز بدلی ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، ہر چیز بدلی ہوئی، آدمی حیران ہو جائے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، حیران ہو جائے۔ کائنات کے ان عظیم حادثات سے جن کا ذکر ان آیات میں ہے، مجموعی طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حسین و جمیل کائنات جو مربوط ہے، آج دیکھتے ہیں تو بالکل سسٹمیٹک ہے، ایک دوسرے سے زمین آسمان سورج چاند ہر سب مل جل کے چل رہے ہیں، کہیں کوئی خلل نہیں ہے، جو ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، اور جس کے مختلف اجرام کی حرکات موزوں اور متناسب ہے۔ چاند ہے ایک خاص فاصلے سے چل رہا ہے، سورج ایک خاص فاصلے سے چل رہا ہے، ہر چیز یہاں موزوں ہے، متناسب ہے، اور جو انتہائی مضبوط اور محکم ہے۔ پہاڑ ہیں کتنے مضبوط ہیں، بڑے بڑے پہاڑ کبھی ہلتے جلتے نہیں، ہر چیز بندھی ہوئی ہے مضبوط کائنات، اور جو قوت اور استحکام کے ساتھ بنائی گئی ہے کائنات میں بہت مضبوطی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کے اجزاء بکھر جائیں گے۔ آج جن خصوصیات کی بنا پر وہ قائم ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے۔ آج جو کشش ہے، اس کو جو باندھے ہوئے ہے، جو چیز کائنات کو مضبوط کیے ہوئے، وہ پوری خصوصیات ختم ہو جائیں گی، اور دوسری مخلوقات کی طرح یہ کائنات بھی ایک معینہ مدت پر ختم ہو جائے گی۔ جیسے بکری مر جاتی ہے، جیسے انسان مر جاتا ہے، اس دن یہ پورے زمین و آسمان، یہ کائنات مر جائے گی، اور پھر یہ عالم، زندگی اور حقائق سب نئی صورت میں ظہور پذیر ہوں گے، جو اس صورت سے بالکل مختلف ہوگی جس پر آج کائنات ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے یہ سورہ انسانی دلوں میں اور اس کے احساس میں اتار دینا چاہتی ہے۔ اس وقت کیا ہوگا وہ کیفیت اتار دینا چاہتی ہے۔ یہ اس لیے کہ لوگ کائنات کے مادی مظاہر اور حقائق سے جو مستحکم نظر آتے ہیں مگر آخر میں فنا ہونے والے ہیں، ان سے وابستہ ہونے کے بجائے اللہ سے جڑ جائیں، جو ازلی و ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت ہے۔ تو قرآن مجید نے آخرت میں کیا کیا کیفیت ہونے والی ہے، کیسے ٹوٹ پھوٹ کے یہ کائنات ختم ہوتی ہے، پوری قوت سے اس کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آدمی کا دل ہی اس دنیا سے ٹوٹ جائے۔ یہ جائیدادیں خریدنا، یہ کھیت بنانا، یہ دنیا سجانا، اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہے ہی ایک خواب ہے، اس سب سے دل کو توڑ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کائنات کی قیامت کے مناظر پڑھنے کا یہی اثر ہونا چاہیے کہ پھر اس کائنات سے دل ہٹ جانا چاہیے، یہ تو ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی۔ تو اس سے آدمی جڑنے کے بجائے اللہ سے جڑ جائے جو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی ہر شے کو تغیر اور زوال ہے مگر اسے تغیر اور زوال نہیں، اور اس طرح کائنات کے محسوس مظاہر کی زنجیروں کو توڑ کر اس حقیقت مطلقہ سے رابطہ قائم کریں جو زمان، مکان، مشاہدہ، احساس سے ماورا اور وقتی و عارضی احوال و ظروف سے بلند و برتر ہے۔ جو نظر آنے والی دنیا ہے اس کی زنجیروں کو آدمی توڑ دے، اور اس کے پیچھے جو سچائی ہے، ایک حقیقت اللہ کی، جو احساسات سے آگے کی چیز ہے، اس سے انسان جڑ جائے۔ اس لیے قوت سے اس کو کائنات کے ٹوٹنے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ عام احساس جو ان ہولناک مناظر سے دل کے اندر ابھرتا ہے۔ جو 14 آیتیں آج پڑھی ہیں اس کا دل پہ اثر کیا ہونا چاہیے؟ بس یہ پوری کائنات کی زنجیروں سے آدمی نکل جائے اور اس کے پیچھے جو سچائی چھپی ہے اس سے جڑ جائے۔ کائنات اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہوگی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، قیامت دن کیا ہوگا، یا جو کہا جا رہا ہے پہاڑ جو ہے چلا دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، حقیقت میں کیسا ہوگا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس دن کیا کیا ہونے والا ہے ہم اپنے چھوٹے دماغ سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے موجودہ احساسات اور تصورات کے ساتھ جو ہمارے حواس اور ذہن کی محدودیتوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس آنے والی صورتحال کا ٹھیک ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم جن حادثات سے اب تک واقف ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اب تک ہم جو دنیا میں بڑی سے بڑی آفت دیکھے ہیں، حادثات دیکھے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ زلزلہ دیکھ لیا، سیلاب دیکھ لیا، وہ شہروں میں رہنے والے وہ بھی نہیں دیکھتے، لیکن جو پہلے دیہاتوں میں رہنے والے تھے
تو دنیا میں انسان کیا کیا دیکھ سکتا ہے، کم جو واقعات، چھوٹے واقعات، جیسے تباہ کن زلزلہ جس نے زمین کو ہلا ڈالا، یا کوئی ہولناک آتش فشاں پھوٹ پڑا، یا کوئی شہاب ثاقب آسمان سے کوئی شہاب ثاقب زمین پر آ کر ٹکرا گیا، ایسے دنیا میں واقعات ہوئے ہیں۔ زمین پر بجلی گر پڑی، یا پانی کی طغیانی نے طوفان کی شکل اختیار کی، یہ زمینی حادثات ہیں، یہ چیزوں کا تو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ کائناتی حادثات میں جس بڑے سے بڑے حادثے سے ہم واقف ہیں زمین سے اوپر، تو وہ ہے ہم سے کروڑوں میل دور سورج میں پھوٹنے والے چھوٹے موٹے طوفان۔ جو آج کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سب سے بڑی ہولناک چیز اگر معلوم ہے تو سورج میں جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں، وہ آج کے سائنس والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ یہ سب حادثات کائنات کے اس ہمگیر ہولناک انقلاب کے مقابلے میں بہت معمولی اور بچوں کے کھیل معلوم ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، اتنی بڑی زمین میں کہیں اندر لاوا کہیں ابلتا ہے تو تھوڑا سا زمین ہلتی ہے، اس پہ اتنی تباہی مچ جاتی ہے، اور قیامت میں پوری زمین کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ مار دیں گے۔ وہ جھٹکا کیسا ہوگا، اس کا کیسے تصور کر سکتے ہیں۔ اب جو پہلی آیت ہے، سورج کو لپیٹ دیا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے شعلے بجھ جائیں، اور اس کی لپٹیں، جو اس میں سے لپٹیں نکلتی ہیں، جو اس کے اطراف اور جوانب سے اٹھ اٹھ کر ہزاروں میل دور تک خلا میں پھیلتی رہتی ہے۔ ابھی جو سورج کی کیفیت ہے، اندر سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ ہزاروں میل دور تک خلا میں پھیلتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورج گرہن کے وقت رصد گاہوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ سب سکڑ کر رہ جائیں گے، اور سورج جن گیسوں سے مرکب ہے جو تقریباً 12,000 ڈگری کی شدید ترین حرارت کے باعث پگھلی ہوئی اور انتہائی گرم حالت میں ہے، جو گیسز جو سورج میں، ان کی حالت برقرار نہ رہے، اور زمین کی سطح کی طرح سورج کی سطح بھی ٹھنڈی اور منجمد ہو جائے، اور اس سے لپٹوں کا نکلنا اور دور دور تک اٹھنا بند ہو جائے۔ یہ اس کائناتی حادثے کی ایک توجیہ ہے۔ اس کی دوسری توجیہات بھی ہو سکتی ہے۔ اب پرانی تفسیروں میں پرانے ذہن کے حساب سے اقوال رہتے ہیں، اب موجودہ جو ہے معلومات کے حساب سے ایک توجیہ پیش کر رہے ہیں، اور آئندہ والے کیا کیا کیسا کیسا سمجھ میں آئے گا معلوم نہیں، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوں گے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جیسے جیسے انسانی علم آگے بڑھے گا سوچیں گے، مگر اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم۔ جیسے ہے کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو اب معرف القرآن میں جو ہے پچھلی تفسیروں سے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ بھئی سمندروں میں سورج چاند کو ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ پرانے حساب سے لوگ اس کو قول ہے وہ، اب آج کا انسان جانتا ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ سمندر میں کیسے ڈالتے اس کو، 86 لاکھ گنا بڑا ہے سمندر زمین سے، اس کو سمندر میں کہاں سے ڈال سکتے۔ لیکن پرانے زمانے کے لوگ سوچے کہ سمندر میں آگ لگے گی تو کیا اصل میں سورج کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ توجہ آج کے سائنس کے اعتبار سے کر رہے ہیں، بول رہے کہ یہ سب ہمارے دماغ کی باتیں ہیں، باقی جو ہوگا حقیقت تو اللہ کو معلوم۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، وہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے بکھر جائیں گے، یہ بھی ترجمہ، دونوں بھی عربی میں ترجمے کی گنجائش ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ستارے جس نظام سے وابستہ ہیں، کوئی گھڑی دیکھ کے آدھا گھنٹہ ہوتے ہی بول دو آج، ہمارے امام صاحب بولتے تھے آج کہیں بکروں کے پیچھے ہوں گے اور 8 منٹ ہے، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ستارے بھی نور ہو جائیں گے کہ ستارے جس نظام سے وابستہ ہیں اس سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ خلا میں بکھر جائیں گے۔ پورے ستارے گریوٹی کے تحت پورے بندھے ہوئے ہیں، ہٹ نہیں سکتے، کلن فی اپنی جگہ سے، وہ جو سب کو باندھ کے رکھی ہوئی ہے گریوٹی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ بندھن، وہ خلا میں بکھر جائیں گے، ان کے شعلے بجھ جائیں گے اور ان کی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بات اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ حادثہ کن ستاروں میں ہوگا۔ ان ستاروں میں جو ہم سے قریب ہیں، مثلا ہمارے نظام شمسی کے ستارے،
سورج کے تحت، سورج کے خاندان میں اطراف جو گھوم رہے ہیں ان میں یہ ہوگا کیا ٹوٹنے کا عمل؟ یا ہمارے کہکشانی، ہماری گلیکسی میں جتنے ستارے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جسم سے کروڑوں ستارے وابستہ ہیں، وہ پورے ٹوٹیں گے؟ یا سب ستاروں میں جن کی حقیقی تعداد اور ان کے صحیح مقامات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ کیونکہ ہم جن ستاروں کا مشاہدہ عام طور پر اپنی رصد گاہوں میں کرتے ہیں ان سے ماورا بہت سے کہکشانی نظام اور صحابی ہیں جن کی نہ ہمیں صحیح تعداد معلوم ہے نہ ان کی انتہا۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ کچھ ستاروں میں یہ حادثہ ضرور رونما ہوگا، کیونکہ سچے خبر دینے والے نبی نے وحی کی بنا پر اس کی اطلاع دی ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیا جائے گا پہاڑوں کو، جیسا کہ دوسری صورتوں میں مذکور ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سورۃ طٰہٰ میں وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کی بات آئے تو مکے کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں دنیا کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہزاروں، تو عرب لوگ مذاق کر کے اتنے بڑے پہاڑ یہ اڑتے کیا، ہٹ سکتے کیا اپنی جگہ سے؟ ایسا پوچھتے تھے وہ لوگ مذاق کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو تمہارا رب قیامت کے روز انہیں اکھیڑ کر ہوا میں اڑا دے گا دھول بنا کے۔ تم بڑے اتنے بڑے پہاڑ سمجھ رہے۔ اور ایک جگہ سورہ واقعہ میں فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، دھول ہو جائیں گے۔ اور سورہ نبا میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے، وہ باریک ریت جو عربستان میں ہوتی ہے وہ ریت ہو جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ پہاڑ اس وقت کس عظیم حادثے سے دوچار ہوں گے جس کے بعد ان کا قیام و ثبات، ان کا وجود اور ان کی جو مضبوطی ہے، ان کے اجزاء کی جو آپس میں پہاڑوں کے بیچ میں بندھن ہے، بندش ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اور ذرات کی شکل میں بکھر جائیں گے۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اتنے بڑے مضبوط پتھریلے پہاڑ کیسے ختم ہوں گے؟ ذرا اندر کی کشش ڈھیلی کر دو سب ذرا ڈھیلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے واسطے کیا، ایک حکم سے کشش ختم ہو جائے گی تو پورے پہاڑ آٹا ہو جائیں گے، اندر کی کشش ختم ہوتے ہی بکھر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا آغاز اس زلزلے سے ہو جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین بھونچال سے ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہ سارے حادثات قیامت کے دن رونما ہوں گے جو بہت طویل ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھٹی ہوئی پھریں گی۔ اشار ان گابھن اونٹنیوں کو کہتے ہیں جو حمل کے 10ویں مہینے میں ہوں۔ 10واں مہینہ آ گیا، پورا بچہ تیار ہو گیا اونٹنی کے پیٹ میں، تو عربوں کے نزدیک سب سے قیمتی مال یہی تھا۔ عربوں میں اس زمانے میں وہ اونٹی کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، 1 منٹ نہیں چھوڑتے تھے اس کو، بڑی حفاظت کرتے تھے اس کی، اس لیے کہ اب وہ بچہ بھی ملنے والا ہے، دودھ بھی ملنے والا ہے مستقل۔ تو بہرحال عربوں میں بہت قیمت تھی اس کی، بہت محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی محبوب چیز جس کو تم ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتے، قیامت میں وہ سب چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے جب وہ منظر آئے گا۔ تو وہ اس وقت سب سے زیادہ گراں بھی ہوتی ہے کیونکہ اس سے بچے اور دودھ دونوں کی امید ہوتی ہے اور اس کا فائدہ جلد ہی ملنے والا ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے روز جب یہ ہولناک حادثات ہوں گے تو یہ قیمتی اونٹنیاں چھٹی ہوئی پھریں گی، کوئی ان کو پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی ان کی فکر نہیں کرے گا۔ تفسیر ماجدی میں جو ہے ایک پرانی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک تصور کے طور پہ کہہ رہے ہوں، یہ نہیں کہ اس دن واقعتاً اونٹنیاں پھر رہی ہوں، جیسے کہ اتنے بڑے حادثے میں اونٹنی کا کیا ہے، لیکن تصور کرنے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسی اونٹنی ان کی کوئی قیمت نہ رہے گی، نہ کوئی ان کی فکر کرے گا۔ اس آیت کے اولین مخاطب اہل عرب ان اونٹنیوں سے بے نیاز اور دستبردار نہ ہو سکتے تھے، اور عربوں میں حال یہ تھا کہ کسی حال میں ایسی اونٹنی کو لوگ
چھوڑ نہیں سکتے، الا ہے کہ ایسی مصیبت آئے کہ ہوش اڑ جائیں تبھی چھوڑ سکتے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے، بدکنے اور بھاگنے والے وحشی جانور، ان کی طبیعت ہی کیا ہے، ایک جگہ نہیں رہ سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کے بھاگ جائے، آپس میں بھی مل جل کے نہیں رہتے۔ اس وقت خوف اور دہشت کے مارے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ایک ہی جگہ شیر بھی ہے، بازوئی بکری کھڑی ہوئی رہے گی، کتا بھی ہے، بازو بلی کھڑی ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ وہ نہ ایک دوسرے سے خوف کھائیں گے، اپنے شکار کا تعاقب نہیں کریں گے، وہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ جب سیلاب آتا نا تو ایک ہی لکڑی کو آدمی پکڑ کے رہتا، اسی پہ سانپ بھی بیٹھ کے رہتا، سانپ ڈستا نہیں، مصیبت میں حیران رہتا وہ بھی، جب مصیبت آتی ہے تو سب بھول جاتا۔ تو خوف اور دہشت سے ان کی طبیعت اور خصلت بدل جائے گی، اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے ٹھکانوں میں چھپنا، شکار کا تعاقب کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب وحشی جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسان پر کیا گزرے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور ابل پڑیں گے، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سمندر پانی سے بھر کر ابل پڑیں گے۔ سمندروں میں یہ کثیر پانی اس طرح کے طوفانوں سے آئے گا جس طرح کے طوفان زمین کی پیدائش اور اس کی سطح کے ٹھنڈے ہونے پر آئے تھے۔ تو سورہ عبس کی تفسیر میں انہوں نے یہ پانی بنا کیسا ہے، سائنٹیفک تحقیق اس کی لکھی ہے۔ تو پانی اصل آسمانوں میں بنا ہے، زمین پہ نہیں، مختلف گیسز وغیرہ کے تعامل سے، پھر وہ ایک دم برسا ہے، پھر اس سے سمندر بنے۔ تو اس طرح سے جب اس وقت ابلا تھا پانی، ایسے ہی ابل سکتا ہے۔ یا زلزلوں کے آنے اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں مختلف سمندروں کے درمیان کی خشک زمین بیچ میں سے ہٹ جائے گی۔ جب زبردست زلزلہ آئے گا تو دونوں سمندروں کے بیچ میں جو ملک ہیں وہ زمین ہی آؤٹ ہو جائے گی، تو پورا پانی ایک ہو جائے گا۔ ایک ہو جانے سے ایک دم پانی کی کثرت ہونے سے ابل پڑیں گے سمندر۔ ایک سمندر دوسرے سمندر میں گھس جائے گا اور اس طرح سمندر پانی سے لبریز ہو کر ابل پڑیں گے۔ سجرت کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی، جیسا کہ ایک اور مقام پر ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سمندروں کے پھاڑے جانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان پانیوں کے اجزاء، پانی میں جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر سمندر میں آگ ہی آگ ہوگی، کیونکہ ان میں سے ایک گیس بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑکنے والی ہے۔ یعنی اللہ نے آگ کو بجھانے والا جو پانی اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں جو گیس ہے، ایک گیس کی صفت خود جلنے کی ہے اور ایک کی صفت جلانے کی ہے، بجھانے کی کوئی بھی نہیں اس میں۔ ایک خود جلنے والی، دوسرے، وہ دونوں کو ملا دیا تو اللہ نے بجھانے والا پانی بنا دیا۔ قیامت کے اندر جب دو گیسوں کو الگ کیا جائے گا تو بس ایک جلنے والی، ایک جلانے، آگ ہی آگ ہو جائے گی، جیسے ہی دونوں گیسوں کو الگ کر لیں گے۔ یا پانی کے ایٹم پھٹ جائیں گے، ہر چیز کا ایٹم ہے تو پانی میں بھی، تو جس طرح کے ایٹم بم میں پھٹتے ہیں، ایٹم بم پھٹتے ہیں، ایٹم بم میں ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے، تو جب پانی کے جو ایٹم ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو آگ ہی آگ لگ جائے گی، اور یہ اس سے بھی زیادہ ہولناک آگ ہوگی۔ اس طرح ایٹم ٹوٹتے ہیں، اس طرح پانی کے ایٹم ٹوٹیں گے تو اس سے بھی بھیانک آگ ہوگی۔ یا کسی اور طرح سے سمندر پھٹیں گے، جو صورت بھی ہو، پھٹنے کا لفظ بول رہے اللہ تعالیٰ، ایٹم بھی پھٹ سکتے ہیں یا گیسز پھٹ کے الگ ہو سکتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو جو آگ سمندروں سے چلے گی وہ اتنی ہولناک ہوگی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم میں ایٹموں کی ایک محدود لمیٹڈ تعداد کے پھٹنے سے جو ہولناک آگ پیدا ہوتی ہے اس سے دنیا واقف ہے۔ سمندروں کے عظیم پانی، کتنے پانی ہیں، کتنے کثیر پانی میں، اس میں کتنے ایٹم ہیں، اس میں وہ پھٹیں گے تو ان کی آگ کتنی ہولناک ہوگی۔ انسانی فہم اس کے تصور سے عاجز ہے۔ کتنی ہولناک ہوگی وہ جہنم جو ان وسیع و عریض سمندروں سے نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب مناظر اس لیے بیان کیے کہ ہم تنہائیوں میں ان کو پڑھ کر سوچیں اور کھو جائیں ایسا ہونے والا ہے، اس سے ہمارے اوپر ایک ہیبت طاری ہو۔ تنہائیوں میں پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا خوف ہمیں عطا فرمائے، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
کریم مولا اے اللہ اپنے کلام کی محبت عطا فرمائیے، اللہ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائیے، اے اللہ قرآن مجید کی تاثیر ہمارے قلوب میں جاری فرمائیے، اے اللہ اپنے ذات عالی کا سچا تعلق نصیب فرمائیے، اے اللہ قیامت کا خوف نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس فنا ہونے والی دنیا سے دل لگانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔